الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم
امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہچ ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرن شبہ اج دی اے محفل پاک سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے جگر دا ٹکڑا مادر حسنین کریمین انہاں دے مقام و مرتبہ اور سیرت طیبہ دے عنوان نال انعقاد پذیر ہے۔ بفیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید تیمن صادق مکان شریف آستانہ علیہ حویلی شریف زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید ظہور سمی نقشبندی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ حویلی شریف اجازت احمد دے سارے بھائی او دے گھر والے ان دے پیر بھائی او دے سنگی اس پنڈ دے سارے او بلی ان میں ساریاں دا نام جنہ جنہ ان دے نال کو تعاون کیتا ہے کوئی نہیں ہوندا پر جس میرے رب اجر دینا ہے ان ساریاں دا علم ہے میرے رب نے انہو هو السمیع البصیر انہو علیم بذات الصدور عالم الغیب والشہادہ میرے رب نو سارے علم نے وہ توڑے ہر بندے نو جتنا جتنا تسا عمل کیتا ہے وہ دے مطابق اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ میں جڑی توڑے نال گفتگو کرنی ہے میری جناب دی خدمت درخواست ہے کہ دھیان نال سنے آئے بالکل سبحان اللہ جتنی تسا ہونا کھیے من بڑی ہے میں اس تو بعد بالکل اکھویں دے ہی نہیں اتنی بڑی ہے بڑی سونی ہے ماشاءاللہ اتنی اندر ہے سبحان اللہ کیونکہ اچھی آواز دا ایڈا درجہ نہیں آکھن دے درجہ ہے تو تسا کہے چھڑیا درجہ ہو گیا تو وہ ہوڑی بھی آندے رہی ہے تو بالکل میں خوشی ہے کوئی میں اس چیز دی نہیں نہ میں تو اڈے ہاتھ اتاں کرے نا نہ آواز اتاں کرے نا جتھے دل کردہ ہے اتھے دو میں شہی اپنی رکھی رکھو لیکن جڑی میں گل کراؤں ذہن اچھ بھاؤ تاں سواد ہے تو جتھو نہ باندھی ہوئے میں دس سو باہ نہیں فیٹ پی ہوندی میں موڑوں نو فیٹ کران دا
توجہ ہے؟ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا دا فی زمانہ عنوان اس گل دا تقاضا کردہ ہے، غور پہ کر دیو گل تے، جس لے موڑ پہ بجدہ ہوئے جڑے اس لے کوڑ کھلوتے ہوندن یا دھیان پہ کردے ہوندن اتاں گل دی انہاں سمجھوں۔ سیرت سیدہ فاطمہ زہرا دا عنوان موضوع اس گل دا تقاضا کردہ ہے اس دور کہ جدو بھی بی بی پاک دا ذکر ہوئے او کرلیاں نہیں ہونا چاہیے دا، جمع بہنا دا ہونا چاہیے۔ لمن سواد آ گیا ہے واللہ من مدہ آ گیا ہے، تو سانجی میں گل سمجھیے، گل ہی ہوندی ہے کہ جس لئے سمجھے چاہ جائے۔ ہاتھ بلند نہ کرو، فکر بلند کرو، سوچ بلند کرو، تھوڑی بڑی مہربانی۔ لہذا میں اس موضوع تے جڑا غبار ہے پہلا ان صاف کرنا ہے، جڑا پردہ ہے ان لینا ہے، تاکہ اصل چیز نکھر کے سامنے آوے تو مڑ آخر تے میں سیدہ زہرا پاک دا تذکرہ عقیدہ حق اہل سنت دے مطابق بیان کر دینا ہے، تو لطف بھی آ جائے گا، تو عقیدہ بھی بیان ہو جائے گا۔ جڑے سنگی اس چیز نو سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ بندے دے اتے عقلی اشکالات وارد کر دینے، عقلی اعتراض وارد کر دینے۔ پہلی گل میں دس چھڑنا، ایک گل ذہن بھالو، جتھے اللہ دا قرآن تے میرے نبی دا فرمان آ جائے اتھے عقل لیاوی دی نہیں۔ سمجھ آئی ہے کہ کوئی؟ مولا علی سرکار تو کسے پوچھیا کہ تسی پیران دا مسا موزیاں دا ہیٹھو کر دیو، اتھو کر دیو، ہون بھی انجی ہوندہ ہے، اگر مسا کرنا ہوئے تو اتھو ایج کری دا ہے، تو تسی اتھو کر دیو، جبکہ عقل دا تقاضا ہے وے، اور گل اس عقلی بنیاد تے ٹھیک کی تھی، بٹ ٹر دیاں پھر دیاں جے کئی شے لگی ہے تے وہ ہیٹ لگی ہونی، کوئی کاکھ مٹی کٹا تے چاہی دائے تے عقل تان دیئے، بس تسی ہیٹھو آنج کر دیو ہے، تسی اتو کیوں کر دیو؟ تے سائیاں فرمایا عقل انجی آندی ہے، پر اسی عقل دے پیچھے ٹرے نہیں۔ میرے سونے نبی دی سنت اتو کرنا ہے، سان اتو ہی کرنا ہے، عقل آندی ہے تے آکھے پہ توجہ ہی ہے حضرت۔ پہلے تے یہ گل ہی غلط ہے کہ جتھے قرآن آ جائے اتھے عقل دا بالکل اتھے عقل نو سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا، عربی اردو ایک واحد ہوں ایک جمع ہوں۔ ساڑھے اتھے استاد بیٹھے نے بڑے کامل گرائمر دے، ماشاءاللہ اتفاقاً وہ محفل میں تشریف فرمانے، آپ حضرات انہوں تو واقف نہ ہو، گرائمر دے بڑے اعلیٰ قسم دے استاد تشریف فرمانے، بڑے فاضل آدمی نے۔ تے عربی اردو میں چندہ ایک وید تے ایک عربی صرف وید تے جمع نہیں ہوندہ، عربی ایک وید ہوندہ ہے، ایک تسنیہ ہوندہ ہے، تو موڑا کا جمع ہوندہ ہے۔ وید ایک واسطے تے تسنیہ دو واسطے تے جمع اگر جتنے لگے جائیں دو تو زیادہ تے جمع ہوندہ ہے۔ اتھے جڑا اللہ زیگا بولے ہے نا بناتے کا، اے نا وید دائے تے نا تسنیہ دائے، سیگا جمع دائے۔ لہذا ایک گل ساڑھے ذہن چ بے جانی چاہی دیئے، حضور دیاں بیٹیاں ایک بھی نہیں تے دو بھی نہیں، دو تو زیادہ نہیں، تے جے دو تو زیادہ ہو گئی ہیں تو مڑ سنیا دا مقدمہ پکا ہے، جڑا قرآن دسیا ہے اساں او منے ہیں، اپنی عقل دے گھوڑے دوڑائے ہی نہیں۔ لیکن کسے دی عقل دا گھوڑا بڑا طریقہ ہوئے،
تو بجینو نہ ہی روے تے بھائیا مڑ جدو گھوڑے بجن نا ادو کلے نہیں بجدے نال کو جور بھی بجدے نے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ وہ گھوڑے مڑ کلے نہیں بجدے وہ مڑ نال اور بھی بجدے نے تے جدو رل کے بجیے مڑ جتنا وہ سندا ہے جن دے وچ کوئی شے ہوندی ہے ہاں کلیاں بجیے تو مڑ فسٹ ہی آویدا ہے وہ کسے پوچھے آنا بندے کسے آکے آبا میں جدو بھی دوڑیا میں پہلے نمبر تے ہی آیا سمجھ آ گئی ہے کوئی اگو پوچھنا لیا پوچھا با جناب ریس اچ بندے کنے ہوندے ہو سا کیا سی جدو بھی دوڑیاں دوڑے کلے ہی ہیں تو انہوں نے کہا موڑ بڑی گل ہے موڑ تو سن فسٹ ہی ہونا جی سمجھ آگے بھی عقل سوال وارد کر دیئے کہ اگر حضور دیاں بیٹیاں چار نے جڑا کہ سنی آندے نے قرآن بھی آدھا ہے تے جڑا مبالہ ہویا ہے وہ دے بیچ حضور دیاں دوجیاں بیٹیاں کوئی نہیں لہذا دوجیاں کیوں نہیں سوال نمبر 2 سنیاں دے نے حضور دیاں بیٹیاں چار نے جدو چادر دے اٹھائیاں نے ادو چار نہیں صرف ایک کے دوجیاں کیوں نہیں توجہ ہے نہیں اے عقل سوال کر دیئے تحقیق ہوندہ جواب دیں دیئے سوال عقل کردہ ہے تو جواب کون دے رہے ہیں تحقیق ہوندہ جواب دیں دیئے کہ اے دو میں واقعات 10 ہجری نو ہوئے نے دو میں واقعات 10 ہجری چوئے نے تے حضور دیاں 3 بیٹیاں دا وصال 10 ہجری تو قبل ہو گیا اس وجہ تو نہ ہی وہ مبالہ ویچ گئیاں نے تے نہ ہی چادر دے تھے اے دے اتے نال ایک جناب انہوں علماء دی زبان ویچ جواب الزامی کہندے ایک جواب تحقیقی ہوندہ ہے ایک الزامی ہوندہ ہے بجے چادر ہیٹھ جانے پاک ہون دی دلیل ہے تے مولا علی دیاں دو میں دیاں نہ چادر ہیٹھ گئیاں نے تے نہ مبالے وچ گئیاں نے جنہ دا نام زینب تے ام کلثوم تے آئیاں دو میں اسلے موجود توجہ ہوئی ہے جناب جگ دے پہ ہو ماشاءاللہ عقل آن دیئے انہاں دا ایڈا ذکر کوئی نہیں حضور دیاں دوجیاں بیٹیاں دا تو بی بی فاطمہ دا ذکر بڑا ہے جواب حضرت علی دے برا اور بھی ہیں انہاں دا انہا ذکر کوئی نہیں جتنا مولا علی دا ہے تو انہوں نے برا نہ منی کوئی سمجھ آئی حضرت جعفر نے حضرت عقیل نے حضرت علی دے برا نے تے بڑے کرمہ آلے تے کامل برا نے اور حضرت جعفر تے ایڈے کامل نے کہ جنہاں حضور نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی اے جعفر تو خلق تے خلق ہے میری مثل ہے بے مثل نے جنہوں اپنی مثل آکھیا ہے او جعفر تیار نہیں جنہاں نو حضور نال اور ملاقات انہاں دی فتح خیبر دے موقع تے انہاں نال حضور دی ملاقات ہوئی تے حضور ایتھے متھے تے بوسہ دیتا حضور نے حضرت جعفر نو حضرت علی دے برانو یا فرمانے با جعفر میں اندازہ نہیں ہوندہ پیا کہ میں خیبر دی فتح دی خوشی زیادہ ہے یا تین ملن دی خوشی زیادہ ہے یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ انہاں کتنا پیار ہے او جعفر تیار جنہیں غدوہ متہ دے اندر شہید ہوئے تے 70 زخم نیدے دے صرف سینے تے لگے دو میں بازو کٹیں تے انہاں دو بازوان دی جگہ تے حضور فرمان دینا اللہ انہاں پارا تا فرمائن جن ناڑو جنت اچھ پرواز کر دیں اس واسطے انہاں نو جعفر تیار آکھیا جاندہ لیکن انہاں دا تذکرہ بھی اتنا نہیں جتنا میرے مرشد مولا علی سرکار دا ہے تو ہون اے دا مطلب کی یہ با انہاں برا نہ منی حضرت یوسف علیہ السلام دے کنے برا ہے جیڑے بندے کوئی تھوڑا بڑا جان دے ہو دسے آئے مڑ دوجہ نے بھی پتہ لگ جیسے کت قرآن کیا دا پہ کتنے نے
11 یعقوب علیہ السلام دے پتر 12 نے تو ان ایک یوسف دے نام ہوندا ہے دوجیاں ہی چکی سے دے ہوندے ہیں تو دوجیاں دے نام ہی کوئی نہیں ہوندے تے بھرا کوئی نہیں مننا وہ بندہ کہ جی انہاں دا ذکر کوئی نہیں انہاں دا نام کوئی نہیں اور بھائیا بھرا 12 نے پر یوسف وچوں اکو ہی ہے ایویں بہنا 4 نے پر زہرا وچ اکو ہی ہے گل دی سمجھ آئیے کوئی تو ساں ایک گل عام علماء کوڑو یقیناً سنی ہونی ہے کہ معروف جملہ ہے کہ نبیان دی تعداد 1,24,000 ہے اے تعداد بھی مشہور ہے معین نہیں لیکن تو ان ناز آؤں دے تو ان کی میں آؤں تاریخ ہے جی کوئی نہیں آئے قرآن جی نہیں آئے سارے آندے رب سونے ہونا نبی بنایا ہے ذکر اس نہیں کیتا تو ان تو سی آنکھو با میں کوئی نہیں مننا جیڑا آنکھے میں دوجیان کوئی نہیں مننا بے ایمان ہو جائے گا اسلام لے دائرے تو باہر ہو جائے گا کیونکہ اس آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ دا انکار کر چھڑے وہ آکھا جی چونکہ انہاں دا نا کوئی نہیں چونکہ انہاں دا ذکر کوئی نہیں لہذا میں انہاں کوئی نہیں مننا اللہ دے فضل نال اے گل ذہن بحال ہوئے اہل سنت عقیدہ ہے کہ اسی لا نفرق بین احد من رسل نفس رسالت چسی کسے رسول اچ بھی فرق نہیں کر دے نفس رسالت سارے رسول برابر نے مقام رسالت جدا جدا ہے توجہ ہے حضرات مسئلہ سمجھ چاہتا پہ ہے نبی 1,24,000 نے معروف تعداد ہے سن دوجیاں دے نام ہی کوئی نہیں ہوندے تو مننے تو انکار کر چھڑی ہے بجی سن چونکہ نام کو نہیں پتہ لہذا ہے کوئی نہ جنہ دا ذکر ہے جنہ دا ذکر نہیں ساڈا عقیدہ ہے بس ذکر ساڈے کول نہیں اپنے آتے دا مطلب یہ نہیں وہ ہے کوئی نہ آسا مان لیا ہے توجہ ہو گئی ہے بندے آندے نے فاطمہ زہرا دے پتر سردار نے وہ نماز حضور سرکار دے پیران نال کھیڑ دے رہن دے نماز چوتے بے جان دے ہے دوریاں دی کئی گل ہی ہو جی ہے میں کہے جے دوریاں دی گل تو اڈے کول نہیں اپڑی تے انہاں دا قصور تے نہیں نا قصور تے انہاں دا جڑے مکھی تے مکھی مار چھڑ دین تو انہاں دسی ہی نہیں حضور دی بڑی بیٹی سیدہ زینب انہاں دی بیٹی سیدہ امامہ فرق اس بندے سمجھنا ہے جڑا دانش آڑا ہے تے عقل آڑا ہے حضور دی پوتی نواسی امام حسین سرکار دی کزن جدو حضور نماز پڑھ دیا ہے نا نماز پڑھ دیا ہے اے آ جانا تے حضور چاہ کے موڑیاں تے رکھ لیندے ہیں تے نماز بھی پڑھ دے پہ ہوندے ہیں بخاری جدید سے اجے تو گل توجہ نہیں کی تھی کدی توجہ کرو تے دے چور چاسے جدو حضور سجدے جائے نا حسین آکے آپ پہ بیٹھے نے حضور بائے نہیں تے حضرت امامہ نے جنہاں حضور آپ بایا ہے اس فرق نو سمجھو نا تاکہ تھوڑے علم اچھ بات آوے بھئی یہ مقام کی حضور دی اس بیٹی دی اولاد دا توجہ ہے تھوڑی حضرات ہون اگر میں نے کسی گل نہیں سنائی جڑی بخاری شریف دے اندر اظہرو من الشمس سے سورہ دی طرح چمک دی روایت ہے یہ میں نے کسی نہیں سنائی تو انہیں قصور میں نے سنائے ڈالے دا ہے یا میرا قصور ہے یہ دا مطلب ہے تو نہیں بہدوجیاں دی جو اولاد اور یاد رکھو حضور دیاں باقی بیٹیاں دی اولاد ہوئی نہیں نہ حضرت ام کلثوم دی ہوئی ہے نہ حضرت رقیہ دی ہوئی ہے اگر ہوندی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سا سنیا انہوں نے سیدی مننا ہے اولاد ہوئی نہیں تیسا منگی ہے نا کہ مڑ کس نو مننا آتا جو ہو پوندی تیسا انہوں نے میں مننا جی میں زہرہ دی اولاد نو مننے کیونکہ وہ میرے نبی سرکار دی اولاد ہونی ہے ایک بیٹی چوئے بیٹی ہوئی ہے حضرت بی بی زینب پاکی چو تے حضور موڑیاں تے باہ کے نماز پڑھ دیا نا تے جدو جان لگیا نا رکوع اچ اودوں لا کے ٹھانچہ رکھنا تے رکوع تے سجود کر کے اٹھن لگنیا تے مڑ چاہ کے موڑیاں تے باہ لینا واہ میرا سونا نبی کتنی محبت فرمان دے رہے ہو یہ فرق ہے جس نو سمجھنا ضروری ہے اور پھر ایک اور جملہ بھی بول دا جاواں
جڑا تاکہ سنگی میرے دے ذہن چ بہ جائے. اے جدو حضرت بی بی فاطمہ دا وصال ہون لگا ہے نا تو انہاں حضرت علی نے وصیت کیتی ہے کہ اے علی میں تن وصیت کرنی کہ میرے وصال تو بعد میری بہن دی اس بیٹی امامہ نال تساں نکاح فرما لویا ہے وہ میرے بچیاں نال انجی پیار کرے گی جی میری بہن کر دی آئی جی میں کر دیا. تو حضرت علی نے انہوں نے بعد اچھ نکاح فرمایا. جانے من سمجھ اچھ گل آئی ہے کہ کوئی نہ اللہ اپنو فہم دے وے اور سمجھ دے وے. تذکرے ہیں پرابلم صرف ہے با اساں انہوں نے پوری طرح سنیا نہیں چونکہ ساڑھی عادت ہوں دی ہے مکھی تے اسی بھی مکھی مار چھڑنے ہیں. جڑا نقل مار دا ہے نا کسے دی وہ نوندہ تے ہوندہ کوئی نہیں وہ مڑ لکھ دا جاندہ ہے جی میں دوجہ لکھیا ہوندہ ہے تو جیتے ویچ مکھی ہوئے نا وہ تے مکھی مار چھڑ دا ہے چل انجی بڑھ ہونا ہے انگا لگا چل ساڑھا ہے وہ آل اسی آل محمد دا ذکر کرنے ہیں دوجہ گارلو ویک کے تو جیتے ہونا مکھی ماری ہوندی ہے سے بھی انہیں چل مکھی مار چھڑ گا لگ جا جیتے ہونا انگوڑا مگوڑا مارے ہوتے ہیں انگوڑا مگوڑا مار چھڑ وین دی سمجھ کوئی نہیں آئی چل گا لگ جا سننی ہے تینج نہ کر رہا کیوں سنی کسے کلو دین دا بال نہیں سکھ دا سنی قرآن چو سکھ دے تے سونے نبی دے سونے فرمان چو سکھ دے. اور جڑا ایک جملہ ہے نا کہ جی انہا دا ذکر فضائل گھٹے تو انہا دا ذکر فضائل زیادہ کیوں ہیں تو اس دی وجہ ہے کہ بی بی زہرہ پاک نے زمانہ نبوت زیادہ پایا ہے. زمانہ نبوت بی بی زہرہ پاک نے زیادہ پایا ہے تو جنہاں نے زمانہ نبوت زیادہ پایا ہے حضور دا قرب زیادہ پایا ہے نبی پاک سرکار دی حیات تو بعد بھی زندہ رہیاں نے ظاہرے انہاں دے فضائل تے زبان مصطفیٰ جو زیادہ لوگاں سنیں زیادہ لوگاں سنے نے اور پھر وہ زیادہ امت تک پہنچے نے اور انہاں دے فضائل دی زیادہ ہون دی ایک وجہ اے بھی ہے کہ انہاں چو حضور دی نسل مبارک چلی ہے. تو دنیا ویچ سیدہ فاطمہ زہرہ دی اولاد آج بھی موجود ہے تو اڈے سامنے شاہ صاحب بیٹھے نے یہ تو کہ سیدہ زہرہ دی اولاد آج بھی موجود ہے انہاں چو نسل چل پہ یہ اس تو انہاں دا تذکرہ زیادہ ہے. لیکن ایک علمی بندے تے سوال ہے کہ کسے بندے دا تذکرہ گھٹ ہونا. فارغ ایگزامپل میں ایک مثال دینا میرے ترائے پتر نے 4 پتر نے وہ نہیں چو ایک عالم بن جاندہ ہے وہ زیادہ پڑھ پڑھ جاندہ ہے وہ زیادہ دنیا ان جانن لگ بندی ہے. دوجہ میرے پتر نے اینو بھی چنگے نے نیک نے لیکن انہاں دی ایڈی شہرت نہیں وہ نہ علم بھی گھٹ پڑے آئے تھے وہ ایڈے آئے بھی نہیں وہ نہ اپنے دوجہ کام میں لگے نا تو تو سی کی اکسو بھائی کو فضائل دا تذکرہ کتاباں میں گھٹ ہونا وجود دا انکار نہیں ہو کر سکتے تسی فضائل دا تذکرہ گھٹے جیسی انہوں نے ہونے دا انکار کر چھڑیے یہ دے ہوتے تو پھر بہت سارے اشکالات ہونگے جڑے ایسی کہ سارے وہ کام ہی خراب ہو جانی. توجہ ہے آپ حضرات اہل حق اہل سنت و جماعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ساریاں صاحبزادیاں دا احترام کر دیں اور ساریاں صاحبزادیاں دا اسی احترام بھی کرنے اکرام بھی کرنے تے انہوں من دے بھی جڑے کملے آندے نے انہوں دا ذکر کوئی نہیں میں انہوں تو پوچھاں کہ حضور دے جڑے ایتھے بیٹھے ہو چاند بندیاں چھڑ کے حضور دے بیٹھے ہیں دے میں نہ دسو کوئی نہ سمجھ آئی. حضور دے پتر نے حضور دے بیٹے نے محمد الرسول اللہ دے بیٹے نے سرکار دے انہاں دے نا کنیاں بندیاں نہ ہوندے پترائے 4 ہونے جنہاں انہاں دے نا ہوندے ہونے دوجیاں نا ہی کوئی نہیں ہوندے تو مننا بھی کوئی نہیں جاگ دے پہ ہوگے کوئی نہیں. میں تو اڈے تے سوال پیا کرنا کرکٹ دیاں 11 بندیاں دے نا یاد کرن آلیاں ہو تو انہیں صرف پاکستان دیاں دے نہیں ہوندے جڑے باہروں آئے ہوندے نو ناندہ بھی نہ ہوندہ ہے
ایویں کھڑک جا میں بھی 4 دن سنیا ہے پہلا میں کو میچ ہوندے بدے پورا میں کوئی نہیں پتا نہیں پتا میں کو یہ کرکٹ ہوندی ودی ہوئی یقین لیکن ایویں وہ مشہور ہوئے تے کچھ کرنا تھی آواز پہنچ دی ہے بھائی میچ ہو رہے ہیں میچ ہو رہے ہیں اخبار تے بھی آئے ہوندے نے وہی روڑا پہ ہوندا ہے چھور بھی ویندے بدے ہوندے نے تے وہ 5-6 ٹیماں ہوندیاں تے چھوراں ساریاں دے نام ہوندے نے جڑے اپنے انہاں دے بھی آندے نے جڑے کافر باہروں آئے ہوندے نے انہاں دے نام ہی آندے ہی نہیں سنیا انہاں جو 11 دے پکا لے جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دے پتراں دے نام دسو حضور دے بیٹے میں پوچھے کوئی نہیں نہ گنن دی کو لوڑ ہے یہ نہیں میں تہاڈا امتحان پہ لیندا میں ایک ایک دسو میں جدوں پوچھدا پیاں تے جنہاں کوئی نہیں آندے انہاں دے اندر ساپوں میں لیٹ گیا ہے بگال تھے صحیح پہ کر دیں اسی جو کلمہ پڑھے ہیں تیسا نظور دیا پتران دے نا نہیں ہوندے تیسی کٹے پھنے کھاں بڑے وطے دنیا ہوکے تے بے کے سارے جہان دیا فلمہ دے نا ہوندے سارے جہان دے فلمہ بنائن والیاں کنجریاں دے نا ہوندے فلمہ بنائن والیاں کنجراں دے نا ہوندے گانے آکھن والیاں بدماشاں دے نا ہوندے لوٹ مار کرن والے سیاستداناں دے نا ہوندے نہیں ہوندے تے جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہوندے پتراں دے نا نہیں ہوندے حضور دے صاحبزادیاں دے نام نہیں ہوندے نہ پتہ ہے آئے کتنے نہ پتہ ہے انہاں دے نام کی نے تے وہ کہتے بے کہ آگ چھڑنے آپ یار سنے امریکہ دے صدر دی آگ آل میں حیران تے پریشان ہو جانا بندیاں دی یہ گلہ سن اے نہ دن ماں موئی سیر سکے تے دید نہ دئی کوئی سمجھ ہوندی پئی ہے کہ کوئی حضور سرکار دے بیٹیاں دے سن نہ نہیں ہوندے انہیں دا مطلب ہے بس یہ انہوں نے منیے بھی نہ حسین دا نا تے سارے نہ ہوندہ ہے فاطمہ زہرا دے کنے پتر نے دون سارے نہ پتہ ہے کنے پتر نے جدہ سے ہے ذرا بولو چاہ حضرت فاطمہ زہرا دے 3 بیٹے نے حسن حسین تے محسن تو ان 2 ایس تو نے دوجیاں 2 دسے نے وہ سمجھ آئیے کوئی نہ ہاں جی تو کسی 2 دوجیاں تو سنن تسی بھی ہو سے مگر بجے ہیں وہ 2 ہی لیکن چلو 2 دا بھی ہے تے ہوندہ نا حضور دیا بیٹیاں دے تو نہیں ہوندے تو نہیں دا مطلب ہے وہ مننا ہی کوئی نہیں پایا پرابلم تو اڈی ہے کہ اساں جو سنیا ہے نا او سمجھ لیا بے ٹھیک ہے دوری سمجھے ہی نہیں اسی اگر حضور دے بیٹیاں دے نا نہیں جان دے تے ساڑی جہالت تے ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں اسی کدی آکھیا بہن کوئی نہ ایویں اگر زہرا دیاں بہناں دے سن نا نہیں ہوندے تے ساڑی جہالت تے ہو سکتی ہے یہ نہیں اسی آکھ سکتے باسی وہ ہونا ہے نہیں کوئی نہ مضمون دی سمجھ ہوندی پئی ہے کہ کوئی نہ اے موضوع اجاز ہونا آپ لکھیا ہے میں کوئی نہیں لکھیا جدو تو سے لکھنا ہے مڑ میں اور نیرے شہر تے تو نہیں نہ سنانے مجھن ڈوبن میں نہ ہوندہ ہے کوئی تو میں مڑ تو گلہ بھی دس سڑیاں تو جا کرتے شہر تے مڑ سنانے پوندے ہوئے وہ تو سی راضی تا ہوندے ہو لیکن میں الحمدللہ شعر بھی قرآن و سنت دے مطابق پڑھا گا قرآن و سنت دے مخالف شعر نہیں پڑھ دے سی شعر وہی شعر ہے جڑا قرآن و سنت دے مطابق ہے جڑا قرآن و سنت دے مخالف ہے وہ شعر کوئی نہیں سنے آؤ ایک گل تو ان سمجھائیے ایٹ دا اینڈ گل دسی جاواں حضور دیاں بیٹیاں کتنیاں نے اے میں تو اڈے ساریاں دے منہ چو جندہ عقیدہ ہے ان دے چو سننی ہے کتنیاں بیٹیاں نے جی مہربانی تو اڈی تے شان چمہ دیئے مقام چمہ دے لیکن انہیں چو سیدہ زہرہ دا مقام بلاندے جی میں علی دیا بھرامہ چو علی دا بلاندے ہمیں زہرہ دیا بہنہ چو سیدہ زہرہ دا بلاندے
جی میں یوسف علیہ السلام نے 12 برامہ چو حضرت یوسف دا بلاندے، جی میں 1,24,000 نبیاں چو میرے پاک نبی دا بلاندے، جی میں ساریاں کتاباں چو قرآن دا بلاندے، جی میں ساریاں نبیاں دیاں اولاد چو حضور دی آل دا بلاندے، جی میں ساریاں نبیاں دیاں امتاں چو حضور دی امت دی شان بلاندے، ایویں بھائیا حضور دیاں ساریاں بیٹیاں شان آلیاں پر سیدہ زہرہ دی شان بلاندے، کیونکہ شانہ بڑھ دیا نے نسبتانا تو سیدہ فاطمہ زہرہ دیا نسبتاں بڑھیا نے اقبال فرما دیں حضرت علامہ اقبال آپ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ دی شان بیان کر دیں بڑا کمال دی گل کر دیں آپ فرما دیں کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین کہ سیدہ زہرہ دی شان ہے کہ او رحمت للعالمین نبی دیاں اکھا دا نور میں نور چشم رحمت للعالمین ہائے 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 کیا شان ہے سیدہ زہرہ پاک دی ہر دھی جاگ دے ہو ہر دھی اپنے باپ واسطے رحمت سیدہ زہرہ رحمت للعالمین دے گھر رحمت بن کے آئیاں نے ہائے میں صدقے جاؤں نور چشم رحمت للعالمین اے نسبت سیدہ زہرہ دی کہ آپ میرے پاک نبی سرکار دی بیٹی نے جڑے آخرین اور اولین دے امام نے توجہ ہے کہ نا آپ فرما دیں دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا آپ فرما دیں تے انہاں دے شوہر انہاں دی دوسری نسبت کے جنہاں نال انہاں دا نکاح ہویا ہے پہلی نسبت عورت دی ہوندی ہے کہ وہ بیٹی کی دیئے دوسری ہے کہ بیوی کی دیئے اقبال ہے نسبتاں بیان کر کے فرما دیں بیٹی نبیاں دے سردار دیئے تے بیوی ولیاں دے سردار دیئے تے پھر فرما دیں مادر مرکز پرکار عشق مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق آپ فرما دیں ماں اس ہستی دیئے جڑا بندہ سمجھ سکتا ہے بھائی اقبال کھڑی گہری گل کر کے نا فرما دیں مادر مرکز پرکار عشق پرکار ہوندہ ہے کہ پرکار ہوندہ ہے کوئی سکولے نوجلے جمیٹری بنے دے آؤ پلکار نہیں ہندہ جانے مانا او جڑا ہے نا او وچلے سن رکھی دائے تے او دے وچ پینسل ہون دیئے او گمائی دائے تے او دا مطلب بھی ہون دائے کہ سارے ہر دائرہ ہر پاسوں مرکز تو برابر فاصلہ رکھ دائے توجہ ہوئی ہے جناب اے مرکز ہے جدو مرکز تو اینچی بھی اگا پیشہ ہو جائے تے دائرہ قائم رہ سکدا نہیں تے اقبال آنے نے عشق دے دائرے دا مرکز حسین ہے عشق دے دائرے دا مرکز حسین ہے حضرت بی بی فاطمہ تیرے مقام تو صدقے جاواں مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق ساری دنیا جدو رب دے عاشقاں دا قافلہ ٹریا تے جے ویلا آیا کہ انہاں دا امام کون بنے گا تے انہاں دا امام حسین ابن علی بنے گا اے فاطمہ زہرہ میں تیرے مقام تو صدقے جاواں تیرے مقام دا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ تو بیٹی ہے نبیاں دے سردار دی سیدہ زہرہ تسی بیوی و ولیاں دے سردار دی تسی ماں و شہیداں دے سردار دی تے آپ جنتیاں دی سردار ہو توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ ہون میرے اللہ حضرت بولے واہ میں صدقے جاواں امام محمد رضا تو جدو عقیدے دا میزان کرنا ہوئے تے احمد رضا تو چنگی کے سوٹی کوئی نہیں سنیاں کوڑے اس تو چنگی کسوٹی کوئی نہیں جنگی کسوٹی دا نام حد رضا ہے وہ دا نام ہی اس گل دی علامت ہے کہ بندے دے اندر عقیدہ سچا تے سچا ہے
میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بولے فرماتے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا پڑھئے پڑھئے مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ آب تطہیر بھائی میاں شہزاد ورگا میں تو نہیں پڑھیندہ ان دی آواز بڑی سونی ہے تے انجے بھائی کچھ میں بھی کوشش کر سا توجہ ہے حضرات کے نا ہاں میں بھی کوشش کر سا بھائی تو ان کو سمجھ آ جائے میں کی آکھے توجہ ہے حضرات میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے اور کیا کمال دا بولے سرکار فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اے بیلیو شہزاد صرف پروفیشنل نات خان نہیں پروفیشنل نات خان دا تو انہوں چروتنیاں جتیاں کا چھٹ دے کہ تکتیں بھاگ گئے ہونا سمجھ جائیے گئے وہ رکھ دے ہی کول نے جتیاں توجہ نہیں کی تھی گل کے وہ جتیاں کول ہی رکھ دے ایک کا تج پیسے دوسریا سے جتیاں تے ہو گیا توجہ ہے ویسے بندے نے کام شام ہوئے تو ٹور جانا چاہیے ہے میں نہیں آدھا نہ جان لیکن بے جانا اس تو بھی بڑا کمال ہے کیونکہ کسی عالم دین دی گفتگو سنو گے تو تھوڑا کانسیپٹ کلیئر ہوئے گا نا وہ بات سمجھ چاہے گی نا تو اس حوالے نال ایک خوبی ہے تے ایک اندے بیچے اور بھی خوبی ہے یہ میک اپ پڑا نات خانی آرٹیفیشل نات خانی سادہ جا نات خان تے آواز بھی آرٹیفیشل نے ایسو بھی اوریجنل سوت چنگی سونی پڑھتا ہے تو تسی سنتے ہو آرٹیفیشل نات خان ایمیں کہ نہیں وہ جلے نال تھوڑا تھوڑا ہل دے بھی نہیں ٹھوم کے آڑے تسی وہ ٹھوم کے آڑے نات سن دے ہو اور میں ایک جگہ سے تقریر پہ کرا ایک بچے نات پڑھی تو دا رنگ ہے جی میں ایس میرے بیلی نات کھاندہ یا شہزاد دا یہ جدا میں نات تو پیچھے پڑھن تو آندہ میں دعا کریا میں نات کھا بڑھ جا میں کیا ہے ایمیں ہی دعا لینی ہے اسے کہا کیوں میں کہا پترہ ہے سنی چیٹھے نات کھا سن دے تو کہانا ہے پترہ ہے نہ کوئی نو تین چلینا ہے گا حضور تے کالیاں نے بھی پیار کر دیا تھا ہی تو بلال نکابے دی چھت تے کھڑا کیتا نے لیکن یہ ساڑھے سنیاں دا مزاج اور ہویا کھڑا ہے یہ بڑے عجیب نہیں تے میں تے نہ کوئی کام شام سیکھلا تو حضور دی نات محبت آستے پڑیا کر آج جڑا تو پروفیشنل نات کھا بڑھوئے نا یہ تیرا کلر نہیں سوٹیبل دیکھو سمجھ چاہی کوئی پھیکا میں کہتا میک اپ آڑے تے بڑے چمک دمک آڑے تے ایویں ممی ڈیڈی جائے تے وی آئی پی ایویں وچلے سان نالے لگن کس لے لگے کڑی ہے کس لے لگے چھوڑ ہے یہ تو وہ نہ سن دینے تو پیارے تو ہوئے دے کدے آؤں میں دیکھو سمجھ جائے کوئی نہیں تو یہ تو بھائی اوریجنل نات کھانے والا یہ میں شہزاد تو منے بھی آکھے ہے اجازہ گواہ ہے
میں اندر نجات نو آکھیا بھئی یہ نات خان جڑے دو میں تو پہ دسنا ہے نا، یہ دو میں نات خان بڑے پیار والے نے اور اچھے نات خان ہے، اور میں تو نہ جے کہ محفل تے کرنی ہوئے نا تے ایو جہاں نات خانن صدیا کرو کیونکہ محبت نال نات پڑھ دینا۔ اے او جڑے نا میں تو نکی دسا، میں نے اگلے دے ایک بندے ویڈیو دکھائیے واٹس ایپ تے، او نات نہ ایک بنائیے بھاجی لایا میں گھٹ کے سینے، وہ بی بی پڑھ دیا ہی تو کو سمجھ آئیے کوئی نہ کرے۔ ہون میں پہ آؤ پوچھتا بھائی تھے ان کی حکم لینا ہے، میں گئے تھے میں حکم ان کے اس دلاما توبہ ہی کرو۔ بندیان سوچتے سمجھی کوئی نہیں رہی، نات خانی کاروبار بن گیا، نات خانی بزنس بن گیا نا، تو جدو نات خانی بزنس بن گئی ہے تو پھر یہ بزنس جڑا ہے یہ دین واسطے نقصان دے پتر، یہ بزنس نہیں، یہ عشق دا سودا ہے، یہ محبت تے پیار دا سودا ہے۔ تو یہ اسی جس پاسے ٹور پہ آنا اور بیبیاں دا اشتہار چھپ دیں، میک اپ والیاں بیبیاں دا اشتہار چھپتے ہیں تو انہوں دا نام لکھیا ہوندہ ہے فلانی نات خامی آ رہی ہے، فلانی نات خامی آ رہی ہے، تے تساں میری گل لکھ لیا ہے، یہ تسی سنی جاگے نا، اگدو اللہ کرے تسی جاگ جاؤ، تے جے جاگے نا تے جویں ہن تسی دوجے چھدے ہو نا نات خان، ایویں بیبیاں بھی نات خان نہ ہونا کرنا ہے، تے وہ دین تے بڑا مشکل وقت ہونا ہے۔ اللہ کرے اسی ہو نا ویکھئے نہ اللہ ہدایت دے بے جڑے تسی بچے یوٹیوب یا فیس بک ویندے ہو تسی او دے اوتے ویکھیاں ہونیاں بیبیاں ناتاں پڑھ دیاں میک اپ والیاں، تے جو ٹی وی وچ وڑے آئیاں تے میں فلاں چاون لگیا ہن انہاں ڈھیل کوئی نہیں لگنی ہے، میں تھوڑا جہا ٹائم ہے۔ ہاں تے بیبیاں اگر محفل کرن تو انہاں دی آواز، عورت دی آواز بھی عورت ہے، عورت دی آواز دا پردہ ہے، اگر عورت دی محفل نات ہوئے یا محفل میلاد ہوئے تو دی آواز بندیاں تک جائے تے ثواب نہیں ہونا، گناہ ہونا ہے۔ عورتاں دین دی تبلیغ دی ضرورت ہے، یہ گل ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، عورتاں دین دی تبلیغ ہونی چاہیے، لیکن ان دے واسطے جو شریعت نے قوانین بنائے نا عورت دی آواز دا بھی پڑتا ہے، شریعت عورت نو اذان نہیں پڑھن دین دی، وجہ کیوں دی آواز دا پردہ ہے، وہ دی آواز اگر مردان تک نہیں جانی چاہیے دی، لہذا عورت نو اچھی آواز ایسی نات یا میلاد شریف پڑھنا جڑی بار مردان تک آواز جائے یا سپیکر لا کے پڑھنا بالکل ممنوع ہے، اس تے روک تھام کرو، جڑے کریں دے انہاں ثواب نہیں گناہ ہوندہ ہے، عورتاں بالکل محفل کر لینے دے وچ کوئی گناہ نہیں، لیکن شریعت دیاں پابندیاں نال کرن صحیح کو کرن دا کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر بچیاں چار کٹھیاں ہو دیاں نے گھر وچ تو حضور دا ذکر کر دیاں تو روک کی میں سکنے ہیں، روکنا چاہیے دا بھی نہیں، لیکن اگر انہاں وہ ہی کام کرنا ہے جڑا شریعت دے مخالف ہے تو مڑ ثواب دی بجائے گناہ ہو سی۔ توجہ ہے حضرات عزیزان من، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرما دل آب تطہیر سے جس میں پادے جمیں، ایدہ مطلب دی اعلیٰ حضرت کی گل فرما رہے ہیں، یہ دے وجرات کی سیدہ زہرہ پاک دے گر صاحبزادہ صاحب دی ولادت ہوئی ہے، امام پاک دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، حضرت اسماء بنت امیس حضور دی خدمت چادر ہوئی نے، عرض کردی نے یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، حضور فرمانے نے پوچھو، عرض کردی نے یا رسول اللہ عورت اگر بچہ پیدا ہوئے تے کتنے دن نماز نہ پڑھے؟ حضور فرمایا 40 دن نہ پڑھے،
یا رسول اللہ زہرا پاک دے گھر تے ہونی بچہ پیدا ہویا ہے تے او مصلی تے کھلو کے نماز پہ پڑھ دے آئے. میرے نبی فرما دے فاطمہ زہرا میری بیٹی جنتی حور ہے, اللہ انہوں حید و نفاس دیاں پلیدیاں تو پاک کر چھڑے آئے. ادھے اللہ حضرت بولے تے فرمان نے آب تطہیر سے جس میں پا دے جمے اس ریاض نجابت پیلا. سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں جل کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرنے. اللہ دا قرآن فرما دے اے نبی سرکار دی بیٹیوں یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے چادرہ نال اپنے چادرہ دے پلو نال چہرہ ڈھاپ کے رکھیا کرو. نبی دیاں بیویاں نبی دیاں بیٹیاں قیامت تک آنے والیاں مومنہ دیاں عورتاں تے اللہ نے پردہ فرض فرما چھڑے آئے. عورت پردہ کرنا بولو چاہ عورت پردہ کرنا فرض ہے, مرد پردہ فرض نہیں. ان حضور پردہ نہ کر سکنا, حضور تے پردہ کوئی نہ کرنا. باقی سارے اسلام دے کام حضور نے دسے بھی نے تے کر کے بکھائے بھی نے. پردہ دسیا حضور نے تے کر کے سیدہ زہرا پاک بکھایا ہے. جگ دے پہو کہ کوئی نہ عزیزہ نے وقار دسیا اللہ تے اللہ دے رسول نے کر کے سیدہ زہرا بکھایا ہے. اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق دی بیوی, اے بی بی سیدہ فاطمہ زہرا دی سہیلی آئی. جدو بی بی پاک دا وصال ہونے لگا تے آپ نے فرمایا اسماء میں چاہنی ہاں کہ میرے وصال تو بعد میرے وجود نو کوئی نہ ویکھے. تو حضرت اسماء نے فرمایا کہ جدو میں حبشہ ہجرت کر کے گئی ہیں نا جعفر تیار نہ تو میں اتھے ویکھے ہے کہ حبشہ دیاں عورتاں جس ویلے فوت ہو دیاں تے وہ چار پائی دے اتے کھجور دیاں پتیاں دا ان چھت پہن دے ایس صورت ہے. سمجھ آگئی ہے کہ کوئی نہ. تو آپ نے فرمایا میں نے وہ بنا کے بکھا. تو حضرت اسماء نے وہ بنا کے بکھایا کھجور دیاں ٹہنیاں دائیں اتے چھت. یا فرماندیاں نے جدوں میں فوت ہو جاما تے میری چار پائی دے اتے چھت پایا جے تاکہ میری چار پائی دے اتے پیاں وجود نو کوئی نہ بیکھے. جڑے بندے جاگ دے میں تے گل انہاں نال پیا کرنا. اللہ اکبر. ایک دعائے کیتی ہے اللہ اکبر. فرمایا میری چار پائی تے چھت ڈالے آجے میرے وجود نو کوئی نہ ویکھے. مولا علی نو وصیت فرمائی, مولا علی نو وصیت فرمائی میرا جنازہ رات نو اٹھایا جے میری چار پائی کوئی نہ ویکھے. ہائے 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 توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ. اور پردے دا عالم وے کتابہ میں چاہندہ ہے جدوں حشر دا میدان آئے گا 70,000 حوران دے جرمٹے سیدہ زہرا دی سواری آئے گی. یہ حشر دے میدان اللہ دے رش دیاں گہرائیاں تو آواز آئے گی اے آل معاشر اپنیاں نظرانیویاں کر لو میرے نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ. گرامی قدر آباب ہاں میرے اعلیٰ حضرت فرمانے جل کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرنے اس ردائے نزاہت پیلا
پڑھیے پڑھیے مصطفیٰ جانے اجے 10-15 منٹ تقریر اور رن دیئے گھبرائے تے نہیں ہو اجے تو ہن گھنٹہ ہویا ہے تو میں پہ آندا اجاز بندے آندے نے تھوڑی جی تقریر لمبی کرے آئے میں کیا حالا میاں اجاز لمبی کر لی وہ جنی کریا کرو بھائی تقریر جو لمبی کریں دے ہو واسطہ ہے تھوڑا جی عمل بھی چکیتا کرو یا نرے چسکے لین تیان دے ہو لگا تقریر کیتی رکھو اجاز پیرا نہ کیا گا دھرا اور لگے ران باہیں ڈاٹی سردی ہو گیا لگے رہو زردے بندے بڑی بادشاہی ہیں وہ جاٹ نے جاٹ جٹاں سدیا گویا ویاہ تے او انہیں کہنے لگے لگ پو لگ پیا منو اس لئے پرانے دورے کینگ تے گاؤں دے ہوں دے ہیں وہ لگا رہا انہوں نے نیندر آئی سہیں گئے وہ سمجھا سارے سہیں گئے وہ کینگ رکھن لگا تے ایک بڑھڑا جاگ دا بڑھڑا نیندر نہیں ہوں دی وہ سا کہا ویلیا تو لگا رہو وہ شدہ مڑ لگ پیا جھٹ مڑ لگ گیا وہ سمجھا بخراٹے مار دے پین سہیں گئے وہ رکھن لگ کے دے یا منجی دے نیڑے ہون لگا تو اس بابے آگیا وہ تین میں جو آگیا لگا رہو وہ بھی ایک سیانا بندہ ہو سا کہا جی کینگ دیاں تاراں تروٹ گئی ہیں ہون نہیں گوین وہ سا کیا اساں بھائی میاں سائی تین دیتی ہے کینگ نو کوئی نہیں دیتی لگا رہو کینگ چادارت بغیر کی نو لگا رہو سمجھ جائی کوئی بادشاہ ہے جاٹا ہے انہوں نے اپنی مرضی ہوندی ہے جی میں دل کرنے ہوں جو بندے نورت دل تو ان تو پتہ ہی ہے سارے بیچت دے جاٹ بھی بیٹھے ہو جی ہاں انہوں دا سیری ہوئے نا جٹاں دا جڑے سیری سدے ہو نا ایدے بھی سیری جٹاں دا رلیا ہوئے کوئی تو وہ ویلا بیٹھا ہو کہتے ہوئے تو انہوں میں کوڑ چڑھ جاندی باہمیں وہ سارا کام کر کے بیٹھا ہوئے شدہ انہوں نے غصہ چڑھ جاندہ ہے یہ ویلا بیٹھا ہے وہ آدھن کسے جاٹ کو جن لبا وہ جڑا کام آکے جاٹ کر چھڑے جڑا آکے وہ جاٹ کو جن کر چھڑے وہ ویلا بوے تو جاٹ نو بارا نہ کھاتا وہ سا کیا کہ لکڑ لے آتے تھے وچلے سان نین چھڑ وہ لیا کہ وہ سا کیا جی ان کی کرنا وہ سا کیا ویلے ٹائمیں دے لاندہ چڑھدا رویا کر بانا نہیں اور جڑے اپنے نوکر زمیندار ہو جڑے توڑے نوکر نے انہوں نے رعایت دیتا کرو اللہ راضی ہو سے جڑے توڑے ملازم نے انہوں نے رعایت کریا کرو بھی انسان انہوں نے سمجھا کرو ڈنگر نہ سمجھا کرو مشینہ نہ سمجھا کرو انہوں نے رعایت کرو اللہ توڑے تے راضی ہو بے گا مخلوق کو بھی رب دی دی اپنی مرضی ہے کسی نے مالک بنا چھڑ دے کسی نے نوکر بنا چھڑ دے یہ اس دی اپنی ونڈے یہ اس دی اپنی مرضی ہے کسی نے مالک بنایا کسی نے نوکر تو یہ دی اپنی ونڈے چاہے تے زمانہ پھر الٹ پھیر کر دے تو سا جڑے بندے جاگ دے تو سا ویکھنا مشرف آنجا جی کر کے تقریر کر داتے آندہ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں تو کی دے ہے آؤ مکہ ویکھنا آنجا میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں تو ہے کی دے اور یاد ہے نواز شریف لگنا ہویا تو شہر بند ہو جاندے ہیں تو سائیں جیل اچھے توجہ ہے ذرا یہ نہ سمجھیا کرو باسی آج اٹھتے ہیں تیا ساڑھے جڑے ایٹھ مخلوق ہے ایمیں لگی بدی ہے سائیں دی پتہ نہیں کیس بڑے نظر غصے والی ہو جائے جو تین چاہ کے کداؤں دا کداؤں سڑ چھڑے اتھے جا نہیں ہوں بولن دی رعایت کریا کر ہو سکتا ہے مالک نو تیری رعایت پسند آ جائے کہ میں ان حاکم بنایا ہا تے رعایت کردہ ہے کلکم مسئول عن رعیت ہی توڑے تو جڑے بھی بندے اٹھتے نہیں نا انہاں تو سوال ہونا ہے میں جڑے توڑے تھلے آئے انہاں نال کیسا سلوک کیتا ہے کلکم رائن ہر بندہ توڑے جو چھیڑ ہوئے تو جڑے ان دے اگے انہوں دے بارے انہاں تو سوال پوچھا جانا ہے بھائی انہاں نال کی میں دا سلوک کرنا ہے تقریر لمبی ہونا کمال نہیں ہوندہ تقریر سمجھنا کمال ہوندہ ہے ترائے گھنٹے بندہ لگا رہے پانی مدانی پا کے تو ان سمجھ ایک گل دی ناوے تو دا کی فیدہ ہے تو جب 15 منٹ بھی کو گل چکرے تو دی سمجھ آ جوے تو من لیا کرو بس سمجھ آ گئی یہ گل ٹھیک ہے اصل چیز سمجھنا
جی میں بسم اللہ ضرور دسا تے بلکہ میں تے آنا کہ کاپی پنسل ہے تو میں لکھ دینا تاکہ ایک باری دسیا مڑ یاد نہیں رہندے تے انج اے یاد رکھیا کرو تے انہاں پکایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک بیٹے دا نام قاسم ہے جنہ دی وجہ تو حضور نو ابو القاسم آکھیا جاندہ ہے۔ سمجھ آگئی؟ حضور دے ایک بیٹے دا نام ابراہیم ہے جڑے جناب ماریا دے بطن نیچو پیدا ہوئے جنہاں جوڑی جراک کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آنکھاں جو اتھرو جاری ہوئے انہاں دے نزادہ عالم سی آخری ویڑا سی تو میرے نبی پاک سرکار نے ان جوڑی چ رکھیا اپنے پتر نو تے نبی پاک سرکار پہ رون تے ایک صحابی کوڑ بیٹھیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی بھی رون دے ہو تے میرے نبی پاک سرکار فرمان دیں البکاؤ من الرحمہ رونا تے رحمت دی علامت ہے چیخنا چلانا منع ہے لیکن رونا رحمت دی نشانی ہے تے حضور اپنے پتر نو ویک کے پہ فرمان دیا ہے میرا بیٹا میں تیرے فراق اچ تے تیری جدائی اچ مغموم ہائے پتر شہ بڑی ہوتے ہیں تو میرے نبی دا پتر سی ابراہیم نام رکھیا سی حضور نے جدو فوت ہونے لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے جملے حضور دے ایک بیٹے دا نام عبداللہ ہے حضور دے ایک بیٹے دا نام طیب ہے اور ایک دا نام طاہر ہے بعد علماء نے لکھیا کہ عبداللہ دے لقب تے طیب تے طاہر ہے بیٹے حضور دے ترائے نے قاسم ابراہیم عبداللہ طیب تے طاہر سمجھ آگئی یہ سونے آؤ ویسے انہیں لکھ لینا چاہیے دے حضور دیاں بیٹیاں دے نا بیٹیاں دے نا حضور دیاں بیویاں دے نا حضور دے عزیزاں دے نا حضور سن کہنا اسی نبی سرکار دے جو نوکران تے جڑے عمران دے فین نے انہاں عمران دے کتے دا نام ہی ہوندا ہے کہندے نے شیرو ہوندا کتا ہے یقین کرو عمران دے کتے دا نام شیرو ہے عمران دے کتے دا نام ہوندا ہے جڑے عمران دے فین نے اسی تا بڑے سونے محمد عربی سرکار دے غلامہ توجہ حضرات وہ اتھے علامہ عرفان صاحب بیٹھے آئے کہ دے تو سامو تا نہیں ہو گیا میں نا صحیح دس سے بسم اللہ میں کیا بچوں کوئی غلطی ہوئے تو اصلاح کرے آئے میری اتنے مولوی بیٹھے ہو ویسے مستحضر نے میں نے الحمدللہ تے لیکن بعد اوقات ذہن میں کوئی چیز نہیں ہوندی میں اپنے حافظے تے یقین کر کے تو اندس ہے تو میرے یقین کامل نہیں کہ انشاءاللہ جی میں تو اندس ہی جانا ہی انجی لے لیکن نار اور بیٹیاں دے بھی سن لو حضور دی سب تو بڑی بیٹی دا نام زینب ہے سیدہ زینب حضور دی انہاں تو چھوٹی بیٹی دا نام حضرت رقیہ ہے انہاں تو چھوٹی بیٹی دا نام ام کلثوم ہے انہاں تو چھوٹی بیٹی دا نام سیدہ زینب ہے تے چاروں بیٹیاں ہی حضور سرکار دیاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن چو پیدا ہوئی تے نالے بھی میں دسی جاواں یہ اصول کافی اج لکھیا ہے جی یہ اصول کافی اج لکھیا ہے جڑا میں دستا تے نیرا اصول کافی اج نہیں لکھیا ہویا حیات القلوب دے اندر باقل مجلسی بھی لکھیا ہے تے نیرا حیات القلوب اج نہیں لکھیا ہویا منتہى الامال دے اندر بھی لکھیا ہے سیرت معصومین اج بھی لکھا ہے جاگ دے پہوں گے کوئی نہ مجالس المومنین دے اندر قاضی نور اللہ شستری بھی لکھا ہے تے نہج البلاغہ دے اندر سیری فریدی بھی لکھیا ہے اے میں نور مستادر فی الزین اے نانے انجے نہیں بھائی انہا کتاب میں چنے نہیں انوار نعمانیہ دے اندر علامہ ہمیری نے بھی یہ لکھیا جڑا میں جناب نو دس رہا الارشاد فی معرفت حجج اللہ العباد دے اندر شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے شیخ مفید نے بھی لکھا ہے یہ توجہ ہے کہ نا سنے آؤ گلنا یاد رکھیا کرو الفضل ما شاہدت بہلادا فضیلت ہو اندیے جن شریک بھی مندے ہون اسی منہن آلیاں تو ساریاں منہن آلیاں کانی وانڈ کرن آلے سنی نہیں ہوندے متے کی دے سرکار دے خاندان دے کسے فرد دا بھی انکار کر کے گستاخاں تے گناہگاراں نہ ہو جائیے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماند نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے
لٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا وچ وڑ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باؤ تے بھامے لال امن کڑے کڑ کے پاک تے طیبہ تے طاہرہ پاک حضور دی پاک بیٹی نے فرمایا میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے 4 پائی تے پردہ کیتا جائے تے حشر دا میدان ہوئے گا 70,000 حوریں ہون گیا اس ویلے بھی سیدہ زہرا پردے دے اندر لنگ دیا پئیاں ہون گیا تا میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت پھیلا عزیزان من و دوستان من آخری گل یاد کر لو سارے سنگی جنہوں نے اپنے نبی سونے نال محبت اور پیار دا تعلق رکھیا ہویا ہے اپنے چہرے تے حضور دی سنت سجاؤ جی سمجھ آ گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھاں دی ٹھنڈے کے نماز سارے بیلی نماز پڑھا کرو سارے بیلی حلال دی روٹی کھاویا کرو ترائے گلاں میں اپنی تقریر تو بعد دسنا تراوے تو انداز چھڑیاں سارے بیلی اپنے چہرے حضور دی سنت نال سجاؤ میرا پتر بڑھیاں چھڑ دیو جوان داڑیاں رکھو بڑھیاں دے پتہ نہیں کی ارادے نے وہ اللہ جاندہ ہے لیکن تسی جوان ہو چہرہ سونا لگتا ہے حضور دی سنت سجی ہوئے روزانہ حضور سرکار دی سنت نو پیران تھلے نہ رولیا کرو حضور دی سنت نو قائم کرو حلال دی روٹی کھاویا کرو اور نماز پڑھا کرو میرا بیٹا میرے نبی پاک سرکار یوم قیامت تو ان پہچان لین گے قبر اچ بھی پہچان لین گے کہ میرا امتی آ گیا ہے پتر سونیا میں بڑا حیران ہونا جس ویلے تسی داڑھی دے ڈیزائن بنے دیو داڑھی دا ایک کوئی ڈیزائن ہے اور وہ ہے جڑا رسول اللہ سرکار دا ہے دوجے سارے ڈیزائن غلط نے وہ چھڑ دیو اور سونے محبوب دی سنت اپنے چہرے تے سجاؤ اللہ کریم سانو حضور دا پکا تے سچا سچا غلام بنائے اے جنہ بیلیاں نے حضور دی محفل سجائیے اللہ کریم انہاں توفیق دے وے جنہ عورتاں مائیاں نے گلاں سنیاں نے اللہ انہاں سیدہ زہرا پاک دے طرح پردہ کرن دی توفیق عطا فرمائے سانو پردے دار بنائے بچیاں ساڑیاں نو دھیاں ساڑیاں نو بہناں ساڑیاں نو گھراں وچ ٹی وی نہ چلایا کرو کیونکہ بے ہودگی اور بے پردگی دی تعلیم دیندا ہے اپنے گھران ٹی وی تو پاک کرو ٹی وی پران کے نہیں بیٹھ کر ڈیریاں چ رکھو جے تساں خبراں ویکھنیاں تے بچیاں نو مائیاں نو بہناں نو ٹی وی نہیں ویکھنا چاہیدا اے زہر قاتل ہے جڑا اسی اپنے گھراں وچ رکھیا ہویا ہے اللہ کریم سانے دے تو بچن دی توفیق عطا فرمائے ساڈے بندے ایڈے گے بے وقوف نے او آندے نہ سی ہر کمرے وچ LCD لوائی اوے بے ہدایتیا ویکھن واسطے تے ایک بھی بڑا آئی ہر کمرے وچ بے حیائی کیوں پھیلا رہے ہیں اے پیسے دا ضیاء ہے اور زیادہ پیسے ہونے دی علامت ہے اکثر ہی ہونیاں بندیاں کول آرام دے ہوندے نے بیلی اور دوستو اللہ آپ تے کرم فرمائے اللہ آپ تے رحمت فرمائے اللہ آپ تے کرم فرمائے اور اللہ آپ نو دین و دنیا دیاں بہتریاں عطا فرمائے میرے بچے جنہ محفل سجائیے
اللہ انہاں دین تے دنیا دیاں نعمتاں نال نوازے انہاں ترقیاں دے وے دنیا دا دین دا نعمتاں مال عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ